وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق أجمعين. حمد و ثنا کے بعد واجب الاحترام علماء کرام وفاضل کرام سامعین عزیز شام حاضرین و ناظرین 27ویں شب رمضان المبارک کی شان رات اس کی عظمت و شان اللہ نے قرآن کے اندر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے احادیث مبارکہ کے اندر ایک ایک مقامات پر بیان فرمائی. کلام پاک اس مبارک سورہ قدر ابتدائی آیت مقدسہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی تقریر مقصد نے آج عبادت کی شب ہے. آج کے 2 نفل اللہ کی بارگاہ میں منظور ہو جائیں. عیسیٰ علیہ السلام کے بلی کی 400 سالہ عبادت سے افضل ہے. اس واسطے تقریریں ہوتی رہتی ہیں، پروگرام ہوتے رہتے ہیں. چند لمحے چند منٹ کے اندر اس رات کی فضیلت سن کر تاکہ ہمیں پوری طرح عمل کا موقع ملے. اللہ کریم قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے قرآن کو عزت والی رات میں نازل کیا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، مخاطب میں اور آپ نہیں، اللہ کے محبوب امام الانبیاء ہیں اور خطاب فرمانے والا فرماتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، میرے محبوب آپ کو کس نے بتا دیا کہ لیلۃ القدر کیا ہے. حکمت یہ ہے کہ کائنات کے اندر کامل العقل اگر کوئی شخصیت ہے وہ امام الانبیاء ہے. جب آپ کامل العقل ہونے کے باوجود خود یہ نہیں جانتے کہ لیلۃ القدر کی عظمت کیا ہے، وہ بھی وحی کے ذریعے بتائی جا رہی ہے. فرمایا کہ لیلۃ القدر وہ رات ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل ہے. 1000 مہینے سے افضل قرار دے کر قید نہیں لگائی کہ بس اتنی افضل کا تعلق مستقبل کی طرف پھیلا نکلا. جتنی بھی کوئی عبادت کرے، جتنی کرے گا وہ لیلۃ القدر کی ہی عظمت. اللہ کریم نے قرآن کے نزول کی رات اس شب کو قرار دیا اور اس شب کو قدر والی رات کہا. اس کی قدر کی چند وجوہ ہیں. اللہ کریم نے اس کو عزت والی رات کہا، قدر والی. قدر کے کئی معنی. قدر بمعنی تقدیر، مقرر کرنا. اگر اس معنی میں لیا جائے تو آج کی شب اللہ کریم پورے سال کے اعمال مقرر کر کے فرشتوں کو سونپ دیتا ہے. اور اگر یہ قدر اس کا معنی عزت ہوتا ہے تو پھر معنی یہ ہوگا کہ یہ عزت والی اس لیے ہے کہ اس میں عزت والی کتاب کا نزول ہے. اس واسطے اس کو لیلۃ القدر کہا گیا. اور قدر تنگی کے معنی میں بھی استعمال ہے. اگر قدر تنگی کے معنی میں مراد لیا جائے تو پھر اس رات کی عظمت یہ ہے
کہ اللہ کریم اس رات کے اندر اتنے ملائکہ آسمان سے زمین کی طرف بھیجتا ہے کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، اور وہ ملائکہ دنیا کے اندر اللہ کی عبادت کے لیے نہیں آتے، بلکہ اللہ کے محبوب کے امتیوں کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ جو نفل کی حالت میں ہے وہ نفل کی حالت میں اس کی زیارت ہو رہی ہے، جو تلاوت کر رہا ہے وہ تلاوت کی صورت میں اس کی زیارت ہو رہی ہے۔ اتنی کثرت سے ملائکہ آتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے ملائکہ کے نزول سے، اور ان کا کام صرف یہ ہے جو تلاوت کر رہے ہیں، جو نوافل پڑھ رہے ہیں، ان سے مصافحہ کرنا۔ علماء فقہاء نے لکھا کہ اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ شخص جو عبادت میں مشغول ہے، نوافل میں ہو یا تلاوت میں ہو یا ذکر و اذکار میں، جب اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں وہ سمجھ لے کہ ملائکہ نے اس کے ساتھ مصافحہ کیا۔ یہ نشانی ہے، آج کی رات کی یہ نشانی ہے کہ کس کی عبادت قبول ہوئی، ملائکہ نے کس کس سے مصافحہ کیا۔ جس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں وہ سمجھ لے کہ آج ملائکہ نے اس سے مصافحہ کر۔ پروردگار عالم جل شانہ کے محبوب نے فرمایا کہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، لیکن ہم جب قرآن کی آیت پر غور کرتے ہیں، احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، اسلاف و بزرگان دین کے حالات و واقعات پڑھتے ہیں، تو جتنے دلائل ہمیں قرآن و حدیث سے اسلاف سے ملتے ہیں وہ دلائل ہمیں بتاتے ہیں کہ ان تاک راتوں میں سب سے افضل 27ویں کی شب ہے کہ یہی لیلۃ القدر۔ اس پر کئی دلائل ہیں، قرآن کی جو آیت میں نے تلاوت کی، 3 ہی جملے، 3 ہی کلمے لیلۃ القدر کے آئے، اور ہر جملے کے اندر 9 حروف ہیں۔ جب 9 حروف ہیں تو یہ جملہ 3 جگہ پر ذکر کیا گیا، اور 3 کو جب ہم اس کا مجموعہ دیکھتے ہیں تو 27 حروف بنتے ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ نے 3 مرتبہ تکرار کر کے یہ بتایا کہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں لیلۃ القدر ہے، لیکن دلائل سے جو ثابت ہے وہ لیلۃ القدر 27 کی شب ہے۔ اور اس کے علاوہ اسلاف کی طرف جائیں، حضرت عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ جلیل القدر صحابی ہیں، حدیثوں کے راوی بھی، اللہ کے محبوب کے غلاموں میں سر فہرست ہیں۔ آپ کا غلام ہے جو کشتی بانی کا کام کرتا ہے، دریا پر کام ہے، پانی پر کام کرتا ہے، کشتیاں چلاتا ہے، کمائی کر کے آقا کو پیش کرتا ہے۔ اس نے 1 سال میں دیکھا کہ دریا کا پانی جو ہے وہ میٹھا ہو گیا۔ وہ آ کر اپنے آقا حضرت عثمان بن ابی عاص سے یہ ذکر کرتا ہے کہ حضور ساری زندگی یہ کام میں کرتا رہا، ملاح تھا، کشتی بانی کرتا رہا، لیکن اس مرتبہ میں نے یہ واقعہ دیکھا کہ دریا کا پانی میٹھا ہو گیا۔ آقا نے کہا کہ اب سے خیال کرنا کہ یہ معاملہ، یہ حالات کب پیدا ہوں گے۔ تب سے اس نے تجسس شروع کیا، ہر شب کو تلاش کیا، لیکن رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو ہر رات دیکھتا رہا۔ جب آخری عشرہ داخل ہوا تو تلاش کرتا رہا، جب 27ویں شب آئی تو دیکھا کہ دریا کا پانی بھی میٹھا ہوا۔ یہ بھی دلیل ہے کہ 27ویں شب ہی لیلۃ القدر ہے۔ دوڑتا ہوا آقا کے پاس آیا کہ حضور آج دریا کا پانی بھی میٹھا ہوا۔ جب حساب لگایا گیا رمضان المبارک کے آخری عشرے کی 27ویں شب، پتہ یہ چلا کہ آج کی رات ہی لیلۃ القدر ہے۔ اور پھر اس پوری صورت کے 30 کلمات ہیں، اور بھیا جس کی طرف سے اشارہ کیا گیا پوری صورت کی طرف، یہ 27واں کلمہ ہے۔ اس سے بھی پتہ یہ چلا کہ 27ویں شب ہی لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اس رات کے اندر عبادات کی جائیں۔ اس کی عبادت یہ ہے، یہ ان راتوں میں سے ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا امتی، وہ امتی نبی کو دکھایا گیا۔ اس امتی کا مقام کیا ہوگا کہ جس کو
اللہ نے اپنے نبی کو بتایا کہ اس کی زیارت کرو. جس امتی کی نبی زیارت کرے اس امتی کا مقام کیا ہو. لیکن وہ مقام کیسے مل گیا؟ ایک پتھر ہے خوبصورت. اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، بولا یہ پتھر کون ہے، کتنا خوبصورت بنایا. اللہ کریم کی طرف سے جواب آیا کہ میرے پیغمبر کیا اس سے بھی تعجب والی بات تجھے نہ دکھاؤں؟ عرض کی مولا دکھا دے، میں انتظار میں ہوں، تو دکھا دے، تو مہربانی کر. اللہ نے حکم دیا تو پتھر کے 2 ٹکڑے ہوئے. پتھر کے اندر سے سفید ریش بزرگ نمودار. ایک ہاتھ میں تسبیح ہے، دوسرے ہاتھ میں انگور کا خوشہ ہے. جب عیسیٰ علیہ السلام کی نگاہ پڑی تو آپ نے پوچھا کہ یہ انگور پتھر کے اندر تو کیا کرتا ہے؟ یہ تسبیح تیرے ہاتھ میں ہے، تو اندر کیا کرتا ہے؟ اس نے عرض کی کہ اللہ کے پیغمبر میں آپ کا امتی ہوں اور میں اس ہاتھ میں تسبیح ہے، اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں، اور اس ہاتھ میں انگور کا خوشہ ہے. جب بھوک لگ جاتی ہے تو اس خوشے سے میں انگور اتار کے کھاتا ہوں. اللہ نے پتھر کے اندر اپنا ذکر کرنے والے کے رزق کا کیا اہتمام اور انتظام کر رکھا ہے. جب آپ حیران ہوئے تو آپ نے اس سے سوال کیا کہ کتنے عرصے سے اس پتھر کے اندر تم عبادت کر؟ صرف عبادت ہے اور کوئی کام نہیں، صرف اللہ کا ذکر ہے. اس بزرگ نے عرض کی اللہ کے پیغمبر میں آپ کا امتی ہوں اور 400 سال کا عرصہ گزر گیا میں اس پتھر میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں. اب وہ تو بزرگ تھے، ولی تھے اور پیغمبر کے امتی تھے، ان کی تو شان ہے. اللہ نے ان کی شان کی وجہ سے پتھر کو وہ حسن و جمال عطا کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی نگاہ پڑی تو تعجب کے انداز میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، بولا یہ پتھر تو نے کتنا خوبصورت ہے. پتھر کے اندر اللہ کا ذکر ہوتا ہو، اللہ کا بندہ ہو تو پتھر کو حسن و جمال مل جاتا ہے. جس دل میں اللہ کا ذکر ہو اس جسم کا عالم کیا ہو. پوچھا کہ 400 سال عرصہ ہو گیا. عیسیٰ علیہ السلام کو خیال گزرا کہ 400 سال کس کی عمر ہے اور کس کو یہ عمر ملے؟ اتنی طویل عمر اور اتنا ذکر کا موقع کسے میسر آئے گا؟ جب پھر متعجب ہوئے تو آپ نے اللہ کی طرف یہ عرض کی، مولا 400 سال تو نے اس کو زندگی دی، یہ تیرا ذکر کرتا، اس کا تو یہ مقام ہے. اب اتنی زندگی کون پائے گا، اتنا ذکر کون کرے گا؟ تو اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ میرے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام آپ کے بعد میرا وہ پیغمبر آنے والا ہے جسے میں اپنی ایک امت عطا کروں گا، اور اس امت کا ایک گناہگار سے گناہگار آدمی لیلۃ القدر یا شب برات کے اندر 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے گا. اس 400 سالہ عبادت پر اس کے لفظ ڈالے. یہ اس امت کی شان ہے، یہ اس رات کا مقام ہے. یہ رات امتیوں کو بخشوانے کے لیے آتی ہے. اس کے اندر عبادت کرو، نوافل ادا کرو. قرآن نازل ہوا تو اس کی تلاوت کرو. اگر سمجھ بوجھ ہے، ترجمہ آتا ہے تو اس کو پڑھ کر اس کا مفہوم سمجھو. یہی اس کا ورد ہے، یہی وظیفہ ہے، یہی اس شب کی عبادت ہے. اور کثرت کے ساتھ نوافل کے اندر پہلی رکوع کے اندر سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرو، کیونکہ اس کے اندر اس رات کا ذکر ہے اور قرآن کے نزول کا ذکر ہے. جتنا بھی اس ذکر کو آپ بڑھاتے جائیں گے اللہ کی طرف سے بخشش کے پیغام آتے رہیں گے اور جہنم سے آزادی کے پروانے جاری ہوتے رہیں گے. یہ شب امت کو بخشوانے کے لیے آج کی رات سونے کی رات نہیں، جاگنے کی. ساری راتیں قرآن گواہ ہے. اللہ کریم فرماتا ہے میں نے رات کو تمہارے آرام کے لیے بنایا، دن کو ذریعہ معاش تلاش کرنے کے لیے بنایا. لیکن لیلۃ القدر یا مقدس راتیں وہ ہیں کہ اللہ اور اس کے محبوب فرماتے ہیں یہ راتیں تمہارے سونے کے لیے نہیں، تمہیں بیدار کرنے کے لیے. تم جاگتے رہو، جتنا جاگو گے، جتنا شب بیداری کرو گے، جتنا راتوں کو اللہ کے ذکر سے زندہ رکھو گے، اللہ کریم تمہارے اتنے ہی درجے بلند کرے گا. اس رات کے اندر تلاوت
اور نوافل، نوافل کے اندر جو قرآن کا حکم ہے، جو آپ کو آتا ہے وہی پڑھو۔ اگر انتخاب کی بات ہے تو پھر سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ پہلی رکعت میں اس کی تلاوت کرو، ایک بار، دو بار، 6 بار کرو۔ دوسری رکعت کے اندر 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے اس طرح 2 نوافل پڑھتے رہو۔ بزرگان دین سے ثابت ہے کہ ہزار نوافل ان راتوں میں پڑھتے رہے، اور پھر ان کے مقام بھی وہ ہوئے کہ قبروں میں گئے تو قبر کی روشنی کا مینارہ بنا۔ جب حشر میں اٹھیں گے تو لوگ کہیں گے کوئی پیغمبر آیا، لیکن اللہ کی طرف سے آواز آئے گی یہ پیغمبر نہیں، یہ کوئی رسول نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ذکر سے جب بیداری کیا، اور ان کے چہرے سورج اور چاند کی طرح چمک رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب کے امتیوں، تمہیں وہ لمحات، عمر کم سے ہی لیکن تمہیں وہ دن اور راتیں ملے، وہ لمحات ملے کہ جس کے اندر اگر 2 نفل بھی پڑھ سکو، جہاں تک کوئی بیٹھ نہیں سکتا، شب بیداری نہیں کر سکتا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ اس شب کی عشاء جماعت سے پڑھے، پھر فجر جماعت سے پڑھے۔ جب دونوں نمازوں کی جماعت کے اندر شریک ہو جائے گا تو ساری رات اس کی عبادت کے نامہ اعمال میں گویا کہ عشاء جماعت سے پڑھی، فجر جماعت سے پڑھی اور کچھ نہیں کر سکا، اللہ کریم اسے بھی معلوم نہیں رکھے گا کہ ساری رات اس کے نامہ اعمال میں عبادت کی صورت میں درج ہو جائے گی۔ اور پھر اس شب کے اندر تلاوت کرو کہ حضور قرآن کی شب ہے، جب آپ تلاوت کر رہے ہوں گے، نوافل کی صورت میں دست بستہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، تو اللہ کریم عین اس وقت اپنے ملائکہ کو بھیجے گا کہ تم نے اعتراض کیا تھا یہ فسادی ہیں، آج جاؤ زمین پر دیکھو وہ کیا کرتے ہیں۔ فرشتے آتے ہوئے دیکھیں گے وہ تلاوت کر رہے ہیں، اور حکم ہوگا آج تم نے میری عبادت نہیں کرنی، میرے جو جس امتی کو دیکھو تلاوت کرنا اس سے مسافہ کرو، اسے سلام پیش کرو، اور یہ سلام پھر کسی لمحے کے لیے نہیں، پہلے پہر کے لیے نہیں، نصف شب کے لیے نہیں۔ قرآن کہتا ہے یہ سلامی کے نغمے، یہ تحائف اور یہ مسافر ہی حتی مطلع الفجر، فجر کے طلوع ہونے تک جاری و ساری۔ اللہ تعالیٰ ان لمح سے ہمیں پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔